إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جلسے میں تشریف لائے تمام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول تو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے حاجی کبیر احمد صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو جو ہر سال اس نورانی محفل کا انعقاد فرماتے ہیں، اور اس پورے علاقے میں آپ کی ذات سے ایک دینی ماحول اللہ کے کرم سے بنا ہوا ہے، اور چاہے مسجد کا قیام ہو یا مدرسے کا قیام ہو یا ان جلسوں کا سلسلہ ہو، اس میں ہمارے حاجی صاحب کی گراں قدر خدمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اور جس طریقے سے جب اکثر لوگ لکھنؤ کے باہر ہم کو دیکھتے ہیں تو ان کو رمضان اور عید اور بقرعید کا چاند یاد آ جاتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم لوگ حاجی کبیر احمد صاحب کو دیکھتے ہیں یا کانپور سے تشریف لائے ہمارے شاعر قلبی صاحب کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کو حج تربیتی کیمپ نظر آ جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے۔ یہ واحد بات ہے، ایک اللہ کی جانب سے ایک بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی پر آپ کی نظر پڑے اور آپ کو ایک طریقے سے اللہ کی یاد آنے لگے۔ اور اس جلسے کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہمارے حاجی صاحب جس خلوص اور اخلاص کے ساتھ آلو کے سالن کا اہتمام کرتے ہیں، تو میں نے غور کیا ہے کہ کئی لوگ ادھر ہی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور کافی تعداد میں لوگ جلسے میں بھی آتے ہیں، لیکن جتنے لوگ ادھر آئیں اتنے ہی ادھر بھی آ جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک غذا کے ساتھ ایک روحانی غذا بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ کافی اچھے لب و لہجے کے شعراء اکرام یہاں تشریف فرما ہیں، اور وہ بار بار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بات ختم ہو تو ان کا کلام شروع ہو، لہٰذا میں کسی کا زیادہ نام وام نہیں لوں گا۔ ابھی میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ اور تشریح عام اور مفہوم عام زبان میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اب اس آیت کریمہ، اس آیت شریفہ، اس آیت مقدسہ میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کب بھیجتے ہیں؟ یہ مسلسل 24 گھنٹے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ جب بھی قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، آپ اس کا ایکسپلینیشن پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں انبیاء کرام کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ نے اسلامی قوانین سے متعلق تمام قوانین اس قرآن میں بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اعزاز اور اکرام میں بہت بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائیں۔ حد یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے آگے سجدہ کرو، لیکن یقین مانیے اللہ نے کسی بھی نبی، کسی بھی پیغمبر اور کسی بھی رسول کو اس اعزاز اور اس اکرام سے نہیں نوازا جس اعزاز اور اس اکرام سے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔
کہ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھ رہا ہے یا اللہ کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ روزہ رکھتا ہے یا اللہ کے فرشتے روزے رکھتے ہیں، یا اللہ حج کرتا ہے یا اللہ کے فرشتے حج کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور درود بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب جو کام اللہ کر رہا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، اللہ نے اس اعزاز اور اس اکرام سے اس امت کو نوازا، اور اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اے اللہ کے بندوں، اے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ یعنی جو کام اللہ کر رہا ہے اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، اللہ وہی کام ہم مسلمانوں ہم انسانوں کو کرنے کے اعزاز اور اکرام سے نواز رہا ہے، اور اس پر بھی آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم دیکھیے کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی مجھ پر ایک بار بھی درود و سلام بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو 24 گھنٹے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرے، تو اللہ کے فرشتے، اللہ نے اپنے فرشتوں کو اس بات کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ جو بھی آپ درود و سلام پڑھیں گے اللہ کے فرشتے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو کسی بھی مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز اور کوئی اکرام بلکہ معراج ہو نہیں سکتی کہ ہماری بات، ہمارے اور آپ کا یہ پیغام اللہ کے فرشتے ہمارے آقا کی خدمت میں پہنچائیں اور نام کے ساتھ پہنچائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو مسلمانوں کے دل و دماغ میں بھی یہ بات بیٹھانی ہے کہ ہم لوگ کیوں کر اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، کیوں کر بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ ہر ظلم و ستم کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں برداشت کر سکتے۔ کیوں کر بار بار اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہاں یا وی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ کسی بھی مسلمان کا ایمان کامل اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے۔ اللہ نے خود قرآن میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، اور بار بار اللہ حکم دے رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جب اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے تبھی جا کر کے تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا، تبھی جا کر کے تمہیں دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنی ماں، اپنے تمام اہل و عیال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا نے رات بھر جاگ کر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر اس امت کی اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد کی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں بے انتہا دعائیں کی ہیں۔ اللہ کا یہ رسول کہ اگر اللہ سے ایک بار کوئی بات فرما دے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں
نامعلوم کتنی راتوں میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے یہ دعائیں کی ہیں کہ اللہ ہماری اس امت کی کامیابی اور کامرانی کا فیصلہ فرما دے۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 ماہ سے زیادہ اپنی امت سے پیار اور محبت کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امت اور ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کیوں کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جان اور مال سے زیادہ اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں، یعنی کہ جب تک اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی باپ، اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معنی کیا ہے کہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے اس کا اظہار کرتے رہیں، زبان سے تو ہمیں اس کا اقرار اور اظہار نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی اس پر عمل کر کے اس بات کو دنیا کے سامنے ایز این ایگزامپل پیش کرنا ہے کہ ہم لوگ تم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ہماری لائی ہوئی شریعت کی تابع نہ ہو، یعنی ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، ہمارا سونا ہے، ہمارا اٹھنا ہے، ہمارا جاگنا ہے، ہماری تقریبات میں ہمارا علم حاصل کرنا ہے، تمام جب ہمارے معاملات اپنے آقا کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوں گے تب جا کر کے ہم سچے مومن اور مسلمان کہلانے کے لائق اور مستحق ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ اس بات کا بار بار اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس امت کے لیے، اس ملت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ قربانیاں پیش نہیں کی، کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں تو آپ کعبے کے صحن میں نماز ادا فرما رہے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے، آپ راستے میں تشریف لیے جا رہے ہیں تو آپ کے سر مبارک پر خاک ڈال دی جاتی ہے، آپ اسی حالت میں اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی صاحبزادی آپ کا سر مبارک دھوتی جا رہی ہیں اور روتی جا رہی ہیں، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کی جان نہ رو رہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں کے انسانوں کو اللہ کا، وہاں کے انسانوں کو سچا انسان بنانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ کو اپنے پلکوں پر بٹھاتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے، اہل طائف نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی، ایسی گستاخیاں کی کہ آپ کو اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے دونوں پیروں سے لہو جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، آپ ایک پیڑ کی چھاؤں میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ کا یہ رسول، اللہ کے نبی شدید تکلیف میں مبتلا تھا، یہ کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے کھڑا کر دیتے ہیں، آپ کو پھر سے پتھر پر سامنے رکھتے ہیں، یہ رحمت للعالمین شدید تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ کا محبوب نبی اور پیغمبر شدید تکلیف میں مبتلا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ خدا کی خدائی کو جوش آنا تھا، اللہ اپنے فرشتے بھیجتا ہے، یہ فرشتے آتے ہیں اور ہمارے آقا سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان اہل طائف کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا یہ رسول جن لوگوں کی وجہ سے اتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ فرشتے بھیج رہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ ان ظالموں کو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کچل کے رکھ دیں۔ اب آپ دنیا کو بتائیں
کہ ہم اور ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کر اتنی محبت کرتا ہے کہ ان ظالموں کے لیے بھی ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اور ان کے لیے دعا کی، یا اللہ ان اہل طائف کو ان کے حال کو چھوڑ دے، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ کل کو آپ کا کوئی نام لینے والا پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرما دیتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ مذہبی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہلے خود پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہمیں خود اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارے آقا کی سیرت ہے گا، ہمارے آقا کی شریعت ہے گا، اور اسی کے بعد ہم اپنے غیر مسلمین کے ذہنوں میں جو مذہب اسلام کو لے کر، جو ہمارے آقا کو لے کر جو غلط فہمیاں ہیں، ان کو ہم دور کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اس مشن میں کہ ہم لوگ نان مسلم تک، غیر مسلمین تک جو اسلام کی صحیح باتیں ہیں، جو اسلام کا صحیح پیغام ہے، وہ پہنچانے میں ناکامیاب ہوئے ہیں، جس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی وہ نفرتیں پنپ رہی ہیں، آج بھی وہ نفرتیں پائی جا رہی ہیں۔ ان نفرتوں کا خاتمہ اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیغامات کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مشن کے لیے، اس مبارک کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔